بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 1۔ نیل کی ساحرہ، ایک جادوگر کی سرگزشت جو فرعون بننے والا تھا، لیکن وہ فتنگر ایک حسین ملکہ کا غلام بن کر رہ گیا۔ مصر کے قدیم شہر ابیدس کے پیچھے لیبیا کے سنسان اور برہنہ پہاڑوں کا سلسلہ چلا گیا ہے۔ اسی سلسلہ کوہ کی ایک گھاٹی میں حال ہی میں ایک قدیم مقبرہ دریافت کیا گیا ہے۔ اس مقبرے سے دوسری چیزوں کے علاوہ بروہی کاغذ کے 3 پلندے دستیاب ہوئے ہیں۔ یہ کہانی جو آپ کے زیر مطالعہ ہے انہی 3 پلندوں پر کی گئی قدیم مصری تحریر کا ترجمہ ہے۔ یہ مقبرہ بے حد فراخ اور کشادہ ہے، لیکن اس میں داخل ہونے کا دروازہ تنگ و تاریک ہے۔ پہاڑی سلسلے میں ایک تاریک غار ہے جس میں ایک عمودی کنواں سا ہے، اور اسی کنویں میں اتر کر مقبرے میں پہنچا جا سکتا ہے۔ کنواں جہاں ختم ہوتا ہے وہاں ایک کشادہ کمرہ ہے، اور یہی کمرہ قدیم مصر کے 3 آدمیوں کی آخری آرام گاہ ہے۔ اور اس کمرے میں صرف 3 تابوتوں میں سے 2 جو مہنت آمن مہت اور اس کی بیوی کے تھے، قریب کے گاؤں میں بسنے والے ان عربوں نے توڑ پھوڑ ڈالے جنہیں اتفاق سے یہ مقبرہ مل گیا تھا۔ یہ دونوں آمن مہت اور اس کی بیوی ہماری کہانی کے ہیرو ماسیس کے والدین ہیں۔ عربوں نے آمن مہت اور اس کی بیوی کی ممیاں بھی توڑ دیں۔ انہیں اس خزانے کی تلاش تھی جو ان کے خیال میں وہاں دفن تھا، لیکن انہیں وہ خزانہ نہ ملا۔ چنانچہ عربوں نے ممیوں کی ہڈیاں بھی سیاحوں کو فروخت کر دیں، اور سیاحوں نے ان ہڈیوں کو جو کبھی کسی جسم کا حصہ رہی تھیں بڑے شوق سے خرید لیا۔ اس واقعے کے چند مہینوں بعد اس کتاب کے مصنف کا دوست جو ڈاکٹر ہے سفر کرتا ہوا اتفاقاً شہر ابیدس کے قریب سے گزرا، اور پھر اتفاقاً اس کی ملاقات ان عربوں سے ہو گئی جنہوں نے آمن مہت کا مقبرہ دریافت کیا تھا۔ انہوں نے میرے ڈاکٹر دوست کو بتایا کہ اس مقبرے میں اب بھی ایک تابوت ایسا پڑا ہوا ہے جسے اب تک عربوں نے نہیں کھولا، کیونکہ عربوں نے کہا کہ اس میں کسی غریب آدمی کی ممی ہے جس میں یقیناً خزانہ ہوگا۔ شوق تجسس و تحقیق نے میرے ڈاکٹر دوست کو بے تاب کر دیا، اور ان عربوں کو رشوت دے کر اس بات پر رضامند کر لیا کہ وہ اسے اس مقبرے میں لے جائیں۔ عرب بڑی خوشی سے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی تفصیل میرے ڈاکٹر دوست نے مجھے اپنے ایک خط میں لکھ بھیجی تھی، چنانچہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اسی خط کو یہاں نقل کر دوں۔ میرے دوست نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ میں نے وہ رات مصر کے زبردست فرعون کے ہیکل کے قدموں میں گزار دی، اور صبح ہوتے ہی ان پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گیا جن میں مقبرہ بنایا گیا تھا۔ میرا رہبر علی نامی ایک نوجوان عرب تھا جسے میں علی بابا کہہ کر پکارا کرتا تھا۔ اسی علی نے مجھے وہ قدیم انگوٹھی دی تھی جسے میں اس خط کے ساتھ بھجوا رہا ہوں۔ سورج طلوع ہونے کے کوئی 1 گھنٹے بعد ہم اس گھاٹی میں پہنچ گئے جہاں قدیم مقبرہ ہے۔ ویران اور بھیانک جگہ ہے یہ، اور مصر کا سورج دن بھر ان پہاڑوں پر آگ برساتا ہے اور انہیں تانبے کی طرح تپاتا رہتا ہے۔ سورج کو طلوع ہوئے ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن پہاڑ اتنے تپ گئے تھے کہ ان پر چلنا قریب قریب ناممکن تھا۔ چنانچہ ہم گدھوں پر سوار ہو کر اس گھاٹی میں داخل ہو گئے۔ چاروں طرف ویرانی اور خاموشی چھائی تھی، البتہ اوپر چلچلاتی دھوپ میں ایک گدھ منڈلا رہا تھا۔ ہم آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ ایک آگے کو نکلی ہوئی تقریباً معلق چٹان کے سامنے پہنچ گئے۔ علی بابا نے کہا کہ قدیم مقبرہ اسی جگہ ہے۔ ہم گدھوں پر سے اتر آئے، انہیں ایک لڑکے کی نگہداشت میں دے دیا، اور اس آگے کو نکلی ہوئی چٹان کے نیچے پہنچ گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا قدرتی غار تھا جس کے بیچ میں ایک تنگ سوراخ سا تھا جس میں سے ایک آدمی رینگ کر بمشکل داخل ہو سکتا تھا۔ یہ سوراخ معلوم ہوتا ہے کہ لومڑیوں نے بنایا تھا، چنانچہ غار میں جگہ جگہ ریت کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ اسی سوراخ کے ذریعے عربوں نے وہ مقبرہ دریافت کیا تھا۔ علی بابا ہاتھوں اور پیروں کے بل چلتا ہوا چوپایوں کی طرح اسی سوراخ میں گھس گیا۔ میں نے اس کی تقلید کی
اب ہم ایسی جگہ پہنچ گئے تھے جو ٹھنڈی اور تاریک تھی۔ ہم نے موم بتیاں جلا لیں۔ اس عرصے میں علی کے دوسرے ساتھی بھی آ گئے اور میں نے موم بتیوں کی لرزاں روشنی میں ایک جگہ کا معائنہ کیا۔ ہم لوگ ایک بڑے غار میں کھڑے تھے جو چٹان کاٹ کر بنایا گیا تھا اور جس کی دیوار پر بیت الموس کے عہد کی مقدس تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ ایک دیوار پر ایک بوڑھے آدمی کی قد آدم تصویر بنی تھی جو اپنے ہاتھ میں دیوتاؤں کے بت اٹھائے ہوئے تھے۔ غار کے بائیں کونے میں ایک چوکور عمودی کنواں تھا جو اس کمرے تک جاتا تھا جہاں ممیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ہم اپنے ساتھ ایک مضبوط شہتیر لائے تھے۔ عربوں نے وہ شہتیر کنویں کے منہ پر رکھ دیا اور اس سے ایک رسہ باندھ کر نیچے لٹکا دیا۔ پھر علی جو صحیح معنوں میں نڈر اور ان بہادروں کی اولاد تھا جنہوں نے کبھی قیصر و کسریٰ کی حکومتوں کے تختے الٹ دیے تھے، رسہ پکڑ کر تیزی سے نیچے اترنے لگا اور جلد ہی تاریکی میں گم ہو گیا۔ صرف لٹکے ہوئے رسے کے ہلنے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اب تک نیچے اتر رہا ہے۔ آخر کار رسہ ساکت ہو گیا۔ پھر نیچے تاریکی میں ایک ٹمٹماتا ہوا تارا سا روشن ہوا۔ علی نے موم بتی جلا لی تھی اور اس طرح ان سوتی چمگادڑوں کو بیدار کر دیا تھا جو مقبرے کی چھت اور دیواروں سے لٹکی سو رہی تھیں، اور اب وہ موم بتی کی روشنی میں ارواح خبیثہ کی طرح اڑتی پھر رہی تھیں۔ رسہ اوپر کھینچ لیا گیا تھا۔ اب میری باری تھی، لیکن میں علی کی طرح رسہ پکڑ کر نیچے نہیں پھسل سکتا تھا۔ چنانچہ رسہ میری کمر سے باندھ دیا گیا اور علی کے ساتھی مجھے آہستہ آہستہ ان مقدس گہرائیوں میں اتارنے لگے، اور وہ مختصر سا سفر بے حد عجیب اور بھیانک تھا۔ علی کے ساتھیوں کی ذرا سی غلطی میری ہڈی پسلیوں کا سرما بنا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ چمگادڑیں بھی مسلسل نہ صرف مجھ سے ٹکرا رہی تھیں بلکہ میرے بالوں اور قمیص کے دامن سے لٹک جانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ آخر کار میرے پیر پتھریلے اور کھردرے فرش سے چھو گئے اور اب میں ایک تنگ سی گزرگاہ میں نڈر علی کے پاس کھڑا تھا، لیکن اس حالت میں کہ پسینے میں شرابور تھا اور میری ہتھیلیاں اور گھٹنے چھل گئے تھے۔ میرے بعد علی کا دوسرا ساتھی بھی رسہ پکڑ کر پھسلتا ہوا نیچے آ گیا تھا۔ علی کے دوسرے ساتھی اوپر ہی رکے ہوئے تھے۔ علی ہاتھ میں موم بتی اٹھائے آگے آگے چلا اور میں اور علی کا ساتھی پیچھے تھے، اور ہم دونوں بھی موم بتیاں لیے ہوئے تھے۔ ہم ایک تنگ سرنگ میں سے گزر رہے تھے جس کی چھت صرف 5 فٹ اونچی تھی۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے سرنگ وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ہم مقبرے پر کھڑے تھے۔ ایسی خاموش، گرم اور وحشت ناک جگہ میں نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ میرے دل پر ایک عجیب طرح کا رعب سا طاری ہوا جا رہا تھا۔ کچھ عجیب سکوت طاری تھا وہاں، بلکہ موت کا سا سکوت، مقدس سکوت جہاں آدمی سانس لینے سے بھی ڈرتا ہے۔ یہ مقبرہ چوکور تھا اور چٹان کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ اس کی دیواروں پر دیوی دیوتاؤں کی رنگین تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ مقبرے کے فرش پر 2 ممیوں کے اعضاء، ہڈیاں اور 24 تابوتوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ ان دونوں ممیوں پر کپڑے کی پٹیاں تھیں جو اعلیٰ اور بھڑکیلے کپڑوں کی تھیں۔ ایک طرف ڈھیر تھیں۔ ایک ٹوٹی ہوئی ممی مرد کی تھی اور دوسری عورت کی۔ مرد کی ممی کا سر دھڑ سے جدا ایک طرف پڑا تھا۔ بڑا ہی عبرتناک اور لرزہ دینے والا نظارہ تھا۔ میں نے جھک کر سر اٹھا لیا اور اس کا معائنہ کرنے لگا۔ اس کے سر کے بال اور داڑھی مونچھیں مصر قدیم کے رواج کے مطابق اس کے مرنے کے بعد منڈوا دی گئی تھیں۔ چہرے کی جلد خشک ہو کر سکڑ گئی تھی، تاہم میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ آدمی جس کا سر میرے ہاتھ میں تھا اپنے وقت میں خاصا مقبول صورت رہا ہوگا۔ یہ ایک معمر آدمی کا سر تھا جس کا معائنہ میں کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ابدی سکون کے جذبات منجمد تھے اور اس کی بے نور آنکھیں جیسے مجھے گھور رہی تھیں۔ میں توہم پرست نہیں ہوں، مگر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ آنکھیں مجھے سرزنش کر رہی ہوں، جیسے دنیا کی بے ثباتی یاد دلا رہی ہو، جیسے رو رہی ہوں۔ میں کانپ گیا اور میں نے فوراً ہی وہ سر اسی جگہ رکھ دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ دوسری ممی کے چہرے پر ابھی تک چند پٹیاں لپٹی ہوئی تھیں، لیکن میں نے انہیں ہٹانے کی جرت نہیں کی۔ تاہم میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ عورت بھی اپنے زمانے میں خاصی مقبول صورت اور گدگدے بدن کی رہی ہوگی۔ دیکھیے، اس طرف ہے تیسری ممی۔ علی نے مقبرے کے ایک تابوت کی طرف اشارہ کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسے بڑی بے پرواہی سے پھینک دیا گیا تھا۔ میں اس تابوت کے قریب پہنچا۔ وہ تابوت دیار کی مضبوط لکڑی کا تھا، مگر بے حد سادہ۔ اس پر نہ تو کسی دیوتا کی تصویر، نہ نقش و نگار اور نہ ہی کوئی عبارت، حتیٰ کہ تابوت میں سونے والے کا نام تک نہ تھا۔
عجیب تابوت ہے یہ تو، علی نے حیرت سے سر ہلا کر کہا۔ ایسا تابوت میں نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھا، معلوم ہوتا ہے کہ بڑی جلدی میں لوگ یہاں ڈال گئے ہیں۔ میں کچھ دیر تک اس سادے تابوت کی طرف دیکھتا رہا جس میں خدا جانے کون ابدی نیند سو رہا تھا، یہاں تک کہ میرا شوق اور دلچسپی انتہا کو پہنچ گئی۔ پہلی دو ممیوں کے بکھرے ہوئے اعضاء کا نظارہ ایسا عبرتناک اور بھیانک تھا کہ میں نے اس تیسرے تابوت کو نہ کھولنے کا پختہ ارادہ کر لیا، لیکن شوق اور دلچسپی کی شدید طغیانی کے سامنے میرا وہ پختہ ارادہ ریت کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ چنانچہ ہم تابوت کا ڈھکن کھولنے میں مصروف ہو گئے۔ علی ہتھوڑا اور چھینی اپنے ساتھ لایا تھا۔ اب علی کی انتھک کوششوں کے بعد ڈھکن کے جوڑ الگ ہوئے۔ ہم نے ڈھکن اٹھایا اور تابوت میں ڈھیلے ڈھالے کفن میں لپٹی ہوئی کسی مرد کی لاش پڑی تھی۔ علی آنکھیں پھاڑے حیرت سے اس ممی کو تکنے لگا، اور اس کی حیرت بجا بھی تھی کیونکہ دوسری ممیوں سے مختلف تھی۔ ممیوں کو عموماً تابوتوں میں چت رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ دوسری ممیوں سے مختلف تھی۔ ممیوں کو عموماً تابوتوں میں چت رکھا جاتا ہے اور وہ یوں معلوم ہوتی ہیں جیسے لکڑی کی ہوں، سخت اور کھردری، لیکن یہاں یہ بات نہ تھی۔ یہ ممی دائیں پہلو پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کی ٹانگیں بھی گھٹنوں سے مڑی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ اس کے چہرے پر بیت الموس عہد کا سنہری مقفع چڑھا ہوا تھا جو معلوم ہوتا ہے بڑی جلدی میں ٹیڑھا ترچھا چڑھا دیا گیا ہو اور تھوڑا مڑا ہوا بھی تھا۔ اب ان نشانات کو دیکھتے ہوئے میں یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور ہوں کہ اس لاش کو تابوت میں رکھنے کے بعد بھاگم بھاگ مقبرے تک لایا گیا اور بڑی افراتفری میں دفنا دیا گیا ہوگا۔ بڑی عجیب ممی ہے یہ تو، علی نے کہا۔ یقیناً اس کے زندہ بدن کو ہی حنوط کیا ہے کسی نے۔ میں نے علی کی مدد سے ممی باہر نکالی اور اس پر جمی ہوئی صدیوں پرانی مٹی میں ہم دونوں لتھڑ گئے۔ قدیم مصر کی یہ مردہ مٹی ہمارے نتھنوں میں بھی پہنچ گئی اور ہم دونوں بے تحاشا چھینکنے لگے۔ اور اب ہمیں تابوت میں سے پہلی چیز ملی۔ یہ بروی کاغذ کا ایک پلندہ تھا جو غالباً لاش کو تابوت میں رکھنے کے بعد بڑی بے پرواہی سے لاش کے پہلو کہیں پھینک دیا گیا تھا۔ علی نے للچائی ہوئی نظروں سے پلندے کی طرف دیکھا، لیکن میں نے فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنے قبضے میں کر لیا کیونکہ یہ پہلے ہی سے طے ہو چکا تھا کہ اس تیسرے تابوت میں سے جو چیز بھی ملے گی وہ میری ملکیت ہوگی۔ اب ہم لاش کی پٹیاں کھولنے لگے۔ کسی مضبوط کپڑے کی پٹیاں تھیں جن میں سے بعض تانت کے دھاگوں سے سلی ہوئی تھیں اور بعض محض گرہ لگا کر جوڑ دی گئی تھیں۔ یہ پورا کام یعنی لاش پر پٹیاں لپیٹنے کا بڑی ہی بے پرواہی سے اور جلدی میں کیا گیا تھا۔ لاش کے چہرے پر ایک غیر قدرتی سا ابھار نظر آ رہا تھا۔ وہاں سے پٹیاں ہٹائیں تو بروی کاغذ کا دوسرا پلندہ ملا۔ میں نے اسے اٹھانا چاہا تو وہ الگ نہ ہوا۔ معلوم ہوا کہ وہ تھیلے جو بے سلے کفن سے چپکا ہوا تھا۔ میں نے موم بتی اٹھا کر کفن اور پلندے کا معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ کفن کے کنارے کسی طرح کے گوند سے آپس میں جوڑ دیے گئے تھے اور پھر اسی گوند سے پلندہ چپک گیا تھا۔ چنانچہ پلندے کے اوپر کے حصے کو جو کفن سے چپکا ہوا تھا پھاڑے بغیر اس کفن سے الگ نہ کر سکتا تھا، اور یہی میں نے کیا۔ میں نے اس پلندے کو بھی پہلے پلندے کے ساتھ رکھ دیا۔ اب ہم پھر لاش کی پٹیاں کھولنے لگے اور پھر بڑی احتیاط سے کفن بھی الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اب لاش ہمارے سامنے پڑی تھی اور اس کے دونوں گھٹنوں کے بیچ میں بروی کاغذ کا تیسرا پلندہ دبا ہوا تھا۔ میں نے اسے بھی اپنے قبضے میں کیا اور جھک کر لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ پہلی ہی نظر میں مجھے معلوم ہو گیا کہ اس کی موت کس طرح ہوئی ہوگی، اور مجھ پر ہی منحصر نہیں کوئی ڈاکٹر اسے دیکھ کر وہی نتیجہ اخذ کر سکتا تھا جو میں نے کیا تھا۔ لاش عام ممیوں کی طرح خشک اور سخت نہ تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ حنوط کرنے والوں نے اس بدنصیب لاش کو 70 دنوں تک شورے میں نہ رکھا تھا، چنانچہ اس کے چہرے کے جذبات اور خط و خال میں کوئی نمایاں فرق نہ آیا تھا۔ میرے دوست، میں کیا بتاؤں کہ اس کے چہرے پر کیسے جذبات منجمد تھے۔ میرے دونوں عرب ساتھی مارے خوف کے کئی قدم پیچھے ہٹ گئے اور قرآن کریم کی آیتیں پڑھنے لگے۔ کس قدر بھیانک چہرہ ہو گیا تھا۔ میرے خدا، مرنے والا کتنی اذیتیں برداشت کرنے کے بعد مرا تھا۔ لاش کے پہلو میں وہ شگاف بھی نہ تھا جہاں سے حنوط کرنے والے پیٹ کی آلائش نکال کر مسالہ بھرتے تھے۔ بہرحال وہ ایک ادھیڑ عمر کے آدمی کی لاش تھی، حالانکہ اس کے سر کے زیادہ تر بال سفید ہو گئے تھے۔ قد لمبا اور سینہ چوڑا
اپنے زمانے میں یہ آدمی کافی طاقتور رہا ہوگا۔ میں زیادہ دیر تک اس لاش کا معائنہ نہ کر سکا کیونکہ باہر کی ہوا لگنے سے وہ غیر حنوط شدہ لاش سکڑنے اور ریزہ ریزہ ہونے لگی، اور 5 منٹ بعد ہمارے سامنے ممی بالوں، ننگی کھوپڑی اور چند بڑی بڑی ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ خاکی جسم خاک ہو چکا تھا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک پنڈلی کی ہڈی، یاد نہیں کہ آیا وہ بائیں پنڈلی کی تھی یا پھر دائیں کی، کسی حادثے سے ٹوٹ گئی تھی، اور چونکہ بڑے اناڑی پن سے جوڑ دی گئی تھی اس لیے اس آدمی کی ایک ٹانگ سے تقریباً چھوٹی ہو گئی تھی۔ بہرحال مہم ختم ہو چکی تھی، مجھے جو کچھ ملنا تھا مل چکا تھا۔ اس کے